کوئی بھی انسان پنجگنج قادری یعنی اللہ رب العزت کے یہ 5 مبارک نام، ان کو کسی بھی طریقے سے، جو طریقہ آج میں بتانا اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو مجھے پیدا کرنے والے اس رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، یقین جانو دوستو، میں کیا بتاؤں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا، بس یہی کہوں گا جو آج اس وظیفے کو سن لے اور کر لے، شاید کہ اس کی زندگی کا وہ پہلو اسے مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج میں پنجگنج قادری حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ رب العزت کے 5 مقدس ناموں کو وظیفہ کیا کرتے تھے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 5 ناموں کو نمازوں کے بعد ایسے پڑھ لینا، شاید کہ آپ کا کوئی مقصد ہو، مقصد پورا ہو جائے گا، کوئی دلی آرزو ہو، پوری نہ ہوتی ہو، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر آپ پیسہ کماتے ہیں، رزق میں پیسے میں برکت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، کچھ ہی وقت میں دیکھتے دیکھتے آپ امیر آدمی بن جائیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس وظیفے کو سن لیں اور عمل کر لیں اور دوسروں تک ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کا بھی انشاءاللہ بھلا ہو۔ آئیے اس وظیفے کو میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے وہ مقدس 5 نام کون سے ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ سنیں، میں شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آئیے شیئر ضرور کر دینا دوستو، ٹھیک ہے، شیئر کر دینا یار بھائی، ہاں، کیونکہ یہ چیز اگر دوسروں کے کام آ جائے تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ سنیں انشاءاللہ تعالی وہ پنجگنج قادری یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نام اللہ رب العزت کے کون کون سے بتائے ہیں اور کب پڑھنے کے لیے کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا نام یا عزیزو، پہلا نام یا عزیزو، دوسرا اللہ رب العزت کا نام یا کریمو، تیسرا اس رب کائنات کا نام یا جبارو، چوتھا نام اس معبود حقیقی کا یا ستارو، 5واں نام رب کعبہ کا نام یا غفارو۔ ان 5 ناموں کا جو وظیفہ کرے گا، جو پڑھے گا، ان 5 ناموں کو الگ الگ نمازوں میں آپ کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ بس وہ اب میں بتانے والا ہوں۔ نام میں نے آپ کو بتا دیے، یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو، یہ 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کا وظیفہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں یقیناً کہتا ہوں اس رب کعبہ کی قسم جس نے پیدا کیا ہے، اس ذات پاک کی قسم، انشاءاللہ میں نے یہ میرا آزمایا ہوا ہے، کیونکہ کبھی بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو جو نام جس نماز کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے بتایا، میں نے الحمدللہ عمل کیا، اس کو پڑھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی قدرت نے جو ہے میری ہر پریشانی کوئی بھی میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اس وقت کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے دولت سے بھی نواز دیا، اولاد سے بھی نواز دیا، عزت سے بھی نواز دیا الحمدللہ، علم سے بھی میرے رب نے مجھے نواز دیا، کوئی بیماری الحمدللہ نہیں، بالکل بہترین طریقے سے زندگی گزرا ہوں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اس اسم اعظم کو، ان 5 ناموں کو آپ کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، لیکن کون سا نام کون سی نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ سن لیں اور کیا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا نام یا عزیزو، جیسا کہ آپ نے سنا، اس نام کو فجر کے نماز کے بعد، فجر کے وقت، اس لیے کہ دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، یہ نام اس لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے فجر کے وقت، اس لیے کہ دن شروع ہوتا ہے، دوستوں اور دشمنوں سے ملنا ہوتا ہے اور مہمات میں مصروفیت ہوگی، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب یا عزیزوں کو معنی جو ہیں اے عزت والے، اے غالب، تو اس اسم کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر
صفت عزت کی تجلیات ہوں گی. یعنی کہ دن نکلتا ہے، پہلی ہر انسان سے نئی ملاقات ہوتی ہے ہر روز صبح کو. تو آپ اگر یا عزیزوں کا ورد انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے پر صفت عزت کی تجلیات ہوں گی، جن سے ان مشکلات و مہمات پر غالب آئے گا. یعنی اگر کوئی بھی مشکل کا سامنا یا کوئی پریشان کرنے والا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ انسان پڑھنے والا اس پر غالب آئے گا اور عزت حاصل کرے گا. بے شک اللہ کو یاد کرنے والا اور اس کا ذکر کرنے والا صاحب عزت ہے اور دشمنوں پر انشاءاللہ العزیز غالب ہے. اس نام کا پڑھنے والا فجر کی نماز کے بعد 100 بار، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، آپ ایک تسبیح اس کو پڑھیں یا عزیز ہر فجر کی نماز کے فوراً بعد. ٹھیک ہے، ایک نام ہو گیا میرے رب کا. اب دوسرا نام جیسا کہ آپ نے سنا یا کریمو، اس کو جو ہے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد اس لیے 100 مرتبہ پڑھو، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ سرے شام پھول کھلتے ہیں، رات بھر خوشبو دیتے ہیں اور دوپہر کے وقت مرجھا جاتے ہیں. یہ نام جو ہے اس لیے ظہر کے وقت بتایا گیا پڑھنے کے لیے کہ جیسے سرے شام تو پھول کھلتے ہیں، رات بھر خوشبو دیتے ہیں اور دوپہر کے وقت مرجھا جاتے ہیں، اس وقت تخم بنتا اور پکتا ہے. یعنی دوپہر کے وقت میں جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ دھیان سے سننا دوستو، ویڈیو کو چھوڑنا مت، آج بہت ہی کام کی چیز ہے خدا کی قسم. یعنی کہ دوپہر کے وقت میں بیج بنتا ہے اور پکتا ہے اور ہر دانے پر اسی وقت میں رزق کی مہر ہوتی ہے. تو یا کریموں کے پڑھنے سے رزق میں وسعت کی انشاءاللہ تعالی بالکل پوری امید اللہ رب العزت کی طرف سے. جو یا کریموں کا ورد 100 مرتبہ ہر ظہر کی نماز کے بعد کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا گھر رزق سے بھر جائے گا، غیب سے اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائے گا. 2 نام ہو گئے. تیسرا نام یا جبارو، تیسرا نام یا جبارو، عصر کے وقت اس کو آپ پڑھیں. یعنی اس میں قہری ہے اور یہ وہ وقت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس مردود بڑی شان و شوکت سے سمندر پر اجلاس کرتا تھا، جلسہ کرتا تھا اور شیاطین جمع ہوتے تھے اور تہذیب تباہی و بربادی اظہار رسانی کی تدبیر پر غور و فکر کرتے اور باہم مشورہ ہوتے ہیں. یعنی کہ عصر کی نماز کے وقت، عصر کے وقت میں جتنے بھی شیطان ہیں، ابلیس اور اس کے چیلے، سب مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کر کے آپس میں ان لوگوں کو لڑوانا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اور وہ بھی اسی کانفرنس میں شریک ہوتا ہے ابلیس، اور ہمارے دشمنوں کے شیاطین سے مشورہ کرتا ہے، ہم یوں کرائیں گے، تم یوں کرانا. تو یہ وقت اللہ رب العزت کو یا جباروں سے یاد کرنے کا ہے. یعنی عصر کی نماز میں آپ یا جباروں کا ورد کریں 100 بار کہ حق تعالی ان خبثاء و شیاطین پر قہر فرمائے اور ہمیں ان کے شر سے نجات بخشے. اس سے دشمن زیر ہوتے ہیں. یعنی یا جبارو پڑھنے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی انسان، یہ مردوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے، ماں بہنیں کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں. یا جبارو 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور جو دشمن ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دشمن زیر ہوں گے. ٹھیک ہے، 3 نام ہو گئے. چوتھا نام یا ستارو. دوستوں میں کوشش کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا کروں. ویڈیو تو میری تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اگر پوری بات اگر میں نے آپ کو نہیں بتائی اچھی طریقے سے تو پھر آپ سمجھ کیسے پائیں گے. چوتھا نام ہے یا ستارو. یا ستارو کو جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. اب اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اے بہت زیادہ چھپانے والے، یعنی کہ مغرب سے رات شروع ہو رہی ہے اور رات میں درندے، سانپ، بچھو، چور، ڈاکو اور موذی باہر نکلتے ہیں، موذی جانور وغیرہ، اور بلائیں بھی آفتیں گشت کرتی ہیں. رات میں ہی بلائیں نکلتی ہیں، آفتیں گشت کرتی ہیں. تو اے چھپانے والے مجھے ان سے محفوظ فرما، مجھے ان سے چھپا لے. اور رات ہی کو آدمی اکثر گناہ کیا کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے عرض کرتا ہے میرے گناہوں کو چھپا لے، ظاہر نہ فرما. یعنی جو یا ستاروں کا ورد کرے گا 100 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ رب العزت سانپ، بچھو یا درندے، کوئی بھی چور، ڈاکو یا موذی جانور، بلائیں، آفتیں وغیرہ، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا، ان آفتوں سے اس کو بالکل بچا کے رکھے گا اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کبھی اس کے عیب ظاہر نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یا ستارو 100 مرتبہ پڑھنے سے مغرب کی نماز کے بعد. 4 نام ہو گئے. اب 5واں نام سنیں جس کے میں نے بتایا تھا یا غفارو.
اگر آپ نے 5واں نام یا غفار عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ سن لیں وہ بھی، اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والے۔ تو آدمی دن بھر جو گناہ کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں درج نہیں کیے جاتے، یہاں تک کہ بغیر توبہ استغفار کے سو جائے تو یا غفار و طلب مغفرت ہے، اور شب کو توبہ استغفار حفاظت کرتا ہے۔ جی ہاں، اسی مصلحت سے شروع میں آیا نماز عشاء کے بعد گفتگو دنیاوی کو منع فرمایا گیا، اور زیادہ رات گئے تک عشاء پڑھنا بہتر ہے، یعنی جتنی دیر سے آپ عشاء کی نماز پڑھیں اتنا بہتر ہے، تاکہ نماز عشاء کے بعد سو جائیں اور گناہوں، غیبت، کذب اور برائیوں سے بچیں۔ یعنی استغفار کے بعد سو جائیں تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہوگا، اور استغفار کی تعریف بیان میں نہیں آ سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ نے یا غفارو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا تو آپ جو دن بھر جو آپ نے گناہ کیے انشاءاللہ آپ کے وہ گناہ درج نہیں ہوں گے، بلکہ وہ گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور چیز ہم کو کیا مل سکتی ہے؟ کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ جی ہاں، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ایسا ہو جائے گا۔ اب دوسری حدیث میں ہے خوشخبری ہو اسے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ سورہ نوح میں ہے اپنے رب سے استغفار کرو کہ اس سے رب تمہارا، یعنی اس سے رب تعالیٰ تمہاری مال سے، اولاد سے امداد فرمائے گا، یعنی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ یا غفاروں کا ورد 100 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت تمہاری مال میں برکت کرے گا، غیب سے امداد کرے گا، اور پھر اولاد سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت امداد فرمائے گا اور زور کی بارش بھیجے گا۔ مسند امام اعظم میں ہے کہ کسی صاحب نے حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا این انت من الاستغفار والصدقہ، تم کہاں رہے استغفار اور صدقے سے؟ جی ہاں، جب استغفار اور صدقہ زیادہ کیا تو ان کے وہاں 9 اولادیں ہوئیں، یعنی استغفار، توبہ اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت ان کو 9 اولادیں عطا فرمائی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کی دعا درود پنجگنج قادری دعا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے مقدس 5 نام، ٹھیک ہے، یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفر، یہ 5 نام، اس کا پورا مفہوم میں نے آپ کو دیا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اس سے بڑا فیض حاصل کیا ہے، بہت کامیابی حاصل کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے بھی اگر اس کو کر لیا تو انشاءاللہ شاید آپ کے دل کی ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو نماز کے بعد اس کی توفیق دیں اور کہیں کہ اس کا ورد، ان 5 ناموں کا ورد کیا کریں ہر نماز کے بعد میں، جیسے جیسے طریقہ میں نے بتایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں تاکہ کسی بھی انسان نے انشاءاللہ عمل کر لیا تو یار اگر وہ اس کا کام بنا تو آپ کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔